شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج ہم اس ویڈیو میں الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بھی بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ جانور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے ناظرین آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ویران جگہ پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ الو آخر ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے۔ آج میں آپ کو اس بات کی سچائی بتاؤں گی کہ آخر الو اکیلا اور تنہا رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ جب آپ یہ حقیقت جان لیں گے تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ دوستو، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے ہمیشہ ویران جگہ پر ہی کیوں رہتا ہے اور اداس کیوں رہتا ہے۔ حضرت امام جعفر نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ الو ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت امام، کیا واقعہ اس پرندے کے ساتھ پیش آیا تھا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، اور جب کربلا کا واقعہ ہوا یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات میدان کربلا میں جا پہنچا اور حضرت امام حسین سے کہنے لگا، یا امام حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں حضور کی آل سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ رونے لگا، امام حسین نے اس پرندے کو کہا، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ جب اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے یزید نے امام حسین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کیسے الگ کیا گیا اور حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور یہ پرندہ ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں انسانوں کی پرچھائی بھی اس پرندے پر نہ پڑے۔ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی بھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ ویران جگہوں میں رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ الو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، اور آج کل تو اس پرندے کو منوس کہتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو اس الو کی وجہ سے گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، ایسا سوچنا، اسے منوس کہنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ الو تو ایک بہت پیارا اور معصوم پرندہ ہے جو کبھی بھی بولتا ہے
اور اس کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ اس کے بولنے سے آپ کے گھر پر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے۔ ناظرین، آپ ایسی باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، پوری دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی قوموں کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک پران الو اور ایک دوسرا عام الو۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں، چوہے، بلی، خرگوش، کیڑے مکوڑے انسان کے دشمن ہوتے ہیں، الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچا دیتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر 12 سال ہوتی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے، جو زمین سے تقریباً 20 کلومیٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویران کھنڈرات اور پرانی عمارات میں بھی یہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اور اکثر لوگ انسانوں کو مخاطب ہو کر یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں الو کی طرح ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو۔ الو اپنی آنکھیں گھمانے میں معذور ہوتا ہے، سامنے ہی دیکھ پاتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک جگہ بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پرندے کے جسم پر بہت ہلکے، نرم و ملائم بال ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی یہ اڑتا ہے اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ الو کے بارے میں کافی ملکوں میں دلچسپ حقائق بتائے جاتے ہیں، جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے اور رونے کی آواز کو مانوس مانا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کے بولنے کی آواز کو موت مانا جاتا ہے۔ الو کا دیکھا جانا مانوس مانا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت اور رونے کی آواز کو بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں کی چھت پر الو کا بیٹھنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے الو کی بلی یا قربانی دی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو مانوس مانا جاتا ہے۔ سفید الو کو اچھا مانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز مجھے سبسکرائب کیا کریں، لائک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔